اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مرکب غیر مفید۔ پہلے ہم مرکب مفید پڑھ چکے ہیں، آج ہم پڑھیں گے مرکب غیر مفید۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی چیز کی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: مرکب اضافی، مرکب بنائی اور مرکب منع صرف۔ پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ یہ وہ مرکب ہے کہ جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو۔ جس کی اضافت ہو اس کو مضاف، اور جس اسم کی طرف اضافت ہو اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قلم خالد، خالد کا قلم۔ تو یہ ساری مثالیں اضافت کی ہیں، مرکب اضافی کی۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، البتہ جو مضاف ہے اس کے اعراب اس سے پہلے والے عامل کے مطابق ہوں گے۔ یعنی اگر اس سے پہلے عامل رافع ہے، رفع دے رہا ہے تو مضاف مرفوع ہوگا، یعنی مرکب اضافی فاعل بن رہا ہو۔ تو اسی طرح اگر عامل ناصب ہے، نصب دینے والا ہے، تو پھر مضاف منصوب ہوگا، یعنی یہ مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی مفعول بھی بن رہا ہو۔ اور اگر اس سے پہلے عامل جار ہو تو پھر مضاف مجرور ہوگا، یعنی حرف جر ہو اس کے شروع میں، تو پھر یہ مضاف مجرور ہوگا۔ تو گویا کہ مضاف کے تو تینوں اعراب ہیں، مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے عامل کے مطابق۔ البتہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اس کے علاوہ اس کے اور کوئی اعراب نہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ضروری ہے سمجھنے کی کہ مضاف الیہ پر الف لام، تنوین اور تنوین کے قائم مقام تثنیہ اور جمع کا نون وہ نہیں آئے گا، اس سے مضاف کا خالی ہونا ضروری ہے۔ اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر جو ہے الف لام آ سکتا ہے یا تنوین، دونوں میں سے کوئی ایک چیز آ سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اردو کے اندر مرکب اضافی کو پہچاننے کا طریقہ یا اس کے ترجمے کا طریقہ یہ ہے کہ کا، کی، کے، را، ری، رے، ان الفاظ سے مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہوا مرکب اضافی۔ دوسرا ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی وہ مرکب ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا ہو اور دونوں اسموں کے درمیان سے کوئی حرف گرا دیا گیا ہو۔ جیسے 11 11، اس سے آپ چلیں 19 19 تک۔ اب میں بالترتیب سارے یہ پڑھ دیتا ہوں الفاظ: 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 اور 19۔ یہ 11 سے لے کر 19 تک یہ مذکر کی گنتی ہے، اور مؤنث کی گنتی اس طرح ہوگی: 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19۔ اب یہ الفاظ جو 9 الفاظ ہو گئے یہ، تو یہ اصل میں تھے 11 و 10، ایسے ہی 19 تھا 19 و 10۔ تو واو کو حذف کر کے دونوں اسموں کو ایک کر دیا، تو یہ بن گیا مرکب
بنائی۔ مرکب بنائی کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں۔ مورب مبنی کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں بس اتنا سمجھ لیں کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخری حرف کی حرکت یعنی زبر زیر پیش ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، بدلتے نہیں، اور مبنی وہ ہے کہ جس کی آخری حرف کی حرکت ایک حالت پر یعنی مورب کی تو بدلتی ہے اور مبنی کی نہیں بدلتی۔ مبنی کی آخر والی جو حرکت ہے وہ ایک حالت پر برقرار رہتی ہے، مورب کی بدلتی رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ فارسی کا شعر بھی ہے، مبنی آباشد کے مانند برقرار اور مورب آباشد کے گردد بار بار۔ تو مرکب بنائی کے دونوں جز فتح پر مبنی ہوتے ہیں سوائے اثنا عشر کے، اس کا پہلا جز اثنا یہ مورب ہے۔ تو مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی اس لیے ہوتے ہیں کہ پہلا جز تو چونکہ جب درمیان میں واو تھی وہ نکل گئی، احد و عشر تھا تو درمیان میں سے واو نکل گئی، دونوں اسم ایک ہو گئے، تو پہلا جو اسم تھا اس کا جو آخری حرف ہے، جیسے احد میں دال ہے آخری حرف، تو واو گرنے سے دونوں اسم ایک ہونے کی وجہ سے جو دال تھا وہ کلمے کا درمیان بن گیا، اور کلمے کے درمیان میں اعراب نہیں آتے۔ عربی کے اندر جو کلمے کا اخیر ہوتا ہے، آخری حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر اعراب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو اس لیے مبنی ہو جائے گا کہ وہ حرف واو کے معنی کو متضمن ہے، شامل ہے، اس لیے یہ دونوں جو اس کے مبنی کہلائیں گے۔ البتہ اثنا عشر اس میں پہلا جز مورب ہے، کیونکہ یہ اصل میں تھا اثنان و عشرن، تو یہ اثنان جو ہے دو جس کا معنی ہے، یہ لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے تثنیہ کے مشابہ ہے، لفظاً اور معناً تثنیہ کے مشابہ ہے، کیونکہ شکلاً بھی ایسے ہی جیسے رجلان تثنیہ کی شکل بھی یہی ہوتی ہے، اور معنی بھی اس کا دو ہے، تو لفظاً اور معناً یہ ہوا تثنیہ کے مشابہ۔ اور تثنیہ کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جب تثنیہ مضاف ہو تو مورب ہوتا ہے اور نون گرتا ہے، تو چونکہ اثنان اور اثنتان جو تثنیہ کے مشابہ ہے تو یہ شبہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مورب ہے، اور تثنیہ کی طرح اس کی اخیر سے بھی نون گر جائے گا، تو یہ ہو جائے گا اثنا عشر۔ تو بات واضح ہو گئی کہ بقیہ تو جتنے یہ 9 الفاظ ہیں گنتی کے، یہ تو سب مبنی ہیں، البتہ 9 میں سے جو ایک ہے اثنا عشر یا مؤنث میں اثنتا عشرتا، یہ دو یہ مورب ہوں گے، اور مورب ان کا صرف پہلا جز مورب ہوگا، وہ بھی تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے۔ تیسرے نمبر پر ہے مرکب منع صرف۔ مرکب منع صرف وہ ہے کہ جو دو اسموں کو ملا کر ایک کر لیا گیا ہو اور دونوں اسموں کے درمیان کوئی حرف نہ گرایا گیا ہو، کوئی حرف تھا ہی نہیں، بس دو اسموں کو اٹھایا اور جوڑ کر ایک نام بنا دیا کسی کا، اس کا نام مرکب مزجہ اور مرکب امتزاجی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہے بال بک۔ یہ بال ایک بت کا نام تھا جس کو حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پوجتی تھی، اور بکہ شہر کے بنانے والے بادشاہ کا نام ہے۔ بادشاہ اس بت کی عبادت کیا کرتا تھا، تو جب شہر کی تعمیر مکمل ہوئی تو دونوں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا، تو دونوں اسموں کو اس میں ایک کیا ہے، لیکن بال اور بک کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے، نہ واو ہے نہ اس کے علاوہ۔ تو مرکب منع صرف کا پہلا جز اکثر علماء کے مذہب کے مطابق تو فتح پر مبنی ہے، چونکہ وہ کلمے کا درمیان ہو گیا، اور دوسرا جز مورب ہوتا ہے۔ اور مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا ایک جز بنتا ہے، پورا جملہ نہیں ہوتا، جیسے غلام زید قائم، اس میں زید کا غلام کھڑا ہے، اس میں غلام زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، یعنی یہ مرکب اضافی مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا۔
ایسے عندی 11 درہمن، اس میں دیکھیں 11 درہمن یہ تمیز اس کی ہے، اس کے ساتھ مل کر یہ مبتدائی مؤخر بن جائے گا اور عندی خبر مقدم بن جائے گا۔ تو دیکھیں 11 مرکب غیر مفید اپنی تمیز کے ساتھ مل کر جملے کے ایک جز بن رہا ہے۔ ایسی جاء بعلبکو، جاء فعل ہے، بعلبکو اس کا فاعل ہے، تو دیکھیں مرکب غیر مفید پورا جملے کے ایک صرف جز بن رہا ہے۔ تو مرکب غیر مفید مکمل جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز بنتا ہے، مبتدا بن جائے یا خبر بن جائے یا مفعول بہ بن جائے یا فاعل بن جائے، اس طریقے سے یہ جز بنتا ہے۔ یہاں تک مرکب غیر مفید کی جو بحث تھی وہ مکمل ہوئی۔ سبق کے اخیر میں کچھ مثالیں بھی دی جائیں گی، تو احباب سے گزارش ہے کہ ان مثالوں کی مشق کریں۔ مرکب اضافی، مرکب منع صرف اور مرکب بنائی، اس کو الگ الگ کریں جو ہے، اور مرکب مفید کو الگ کریں، مرکب غیر مفید کو الگ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔